السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب جرمنی کی ریاست بہت مصیبت اور کشمکش میں مبتلا تھی۔ 1919 میں پہلی جنگ عظیم کی شکست کے بعد جرمنی پر ورسائلز ٹریٹی کے تحت سخت سزائیں لگائی گئیں۔ ان سزاؤں کی وجہ سے جرمنی کا معاشی سسٹم تباہ ہو چکا تھا، لوگ بے روزگار تھے اور انفلیشن نے حالات مزید بگاڑ دیے تھے۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی لگے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستوں، اس دور میں ایک آدمی نے اپنا سر اٹھایا جس کا نام اڈولف ہٹلر تھا۔ ہٹلر نے پہلے ورلڈ وار میں بھرتی ہو کر اپنی بہادری کا ثبوت دیا، لیکن پھر اس کی نظر جرمنی کو اس کے پرانے مقام پر لانے کی طرف تھی۔ ہٹلر نے اپنے جذبات اور نیشنلسٹک نظریے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو کافی متاثر کیا۔ اس نے اپنی پارٹی نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی کو یوز کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ ہٹلر نے جیوز اور کمیونسٹس کو جرمنی کی پریشانیوں کا اصل ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ اس کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ لوگوں کے غصے اور نفرت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ دوستوں، 1933 میں ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ پاور میں آیا، اس نے اپنی ڈکٹیٹوریل پاورز کو استعمال کیا اور انہیں کافی مضبوط کر دیا۔ اس نے اپنی پارٹی کی مدد سے ریش ٹیگ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو آگ لگوا دی اور اس آگ کو کمیونسٹ پلاٹ کا حصہ قرار دے کر اپنی پولیٹیکل اپوننٹس کو ہٹا دیا۔ پھر اس نے انیبلنگ ایکٹ پاس کروایا جو اسے ایکسٹرا آرڈینری پاورز دیتا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت ہٹلر نے اپنے آپ کو فورر یعنی لیڈر کا درجہ دیا۔ اب وہ نہ صرف چانسلر تھا بلکہ پریزیڈنٹ بھی بن چکا تھا۔ اس کے بعد ہٹلر نے جرمنی کو ڈکٹیٹر سٹیٹ میں تبدیل کر دیا، جہاں پر ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی۔ ہٹلر نے اپنی پاور کو مضبوط کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال کیا۔ اس نے ڈاکٹر جوزف گوبلز کو اپنا پروپیگنڈا منسٹر بنایا، جو ریڈیو، فلمز، نیوز پیپرز اور دوسرے کمیونیکیشن چینلز کے ذریعے ہٹلر کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ہٹلر کی تصویر کو ایک مضبوط، بہادر اور فکر مند لیڈر کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اس پروپیگنڈے نے ہٹلر کے امیج کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستوں، اس کے علاوہ ہٹلر نے ہٹلر یوتھ اور لیگ آف جرمن گرلز جیسی آرگنائزیشنز بنائیں تاکہ نئی نسلوں کو نازی آئیڈیالوجی کے ساتھ تربیت دی جا سکے۔ ہٹلر نے ایجوکیشن نظام کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا تاکہ بچوں کو نازی سوچ سے آگاہ کیا جا سکے۔ ہٹلر نے اپنی بروٹل ترین پالیسی ہولوکاسٹ کی تشکیل دی۔ اس میں 6 ملین سے زیادہ جیوز کو مار دیا گیا۔ یہ صرف اس کی نفرت کی وجہ سے ہوا۔ اس ہولوکاسٹ کی وجہ سے ہٹلر کو دنیا کا سب سے ظالم ڈکٹیٹر مانا جاتا ہے۔ ہٹلر نے اپنی پاور اور تشدد کی حد کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ اس نے آخرکار دوسری جنگ عظیم شروع کر دی۔ اس جنگ کی وجہ سے 70 ملین سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی، جو کہ 20th سینچری کی سب سے بڑی انسانی قربانی تھی۔ دوستوں، یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہٹلر کی کامیابی اس کے طریقہ کار اور جس طرح وہ اپنے اوپوننٹس کو ہٹا کر عوام کو مینوپولیٹ کرتا تھا اور اپنے خوفناک پلانز کو عمل میں لانے کے لیے اپنی آئیڈیالوجی کو استعمال کرنے میں تھی۔ ہٹلر کی کہانی
ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ پاور اور بروٹیلٹی کے استعمال صرف تباہی اور بربادی لاتا ہے اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی کہانی کو مزید آگے بڑھائیں تو ہٹلر کے رائز ٹو پاور میں ایک اور اہم پہلو نازی آئیڈیالوجی تھی۔ دوستوں، یہ آئیڈیالوجی ہٹلر کی حکومت کو اسٹرانگ بیس پرووائڈ کرتی تھی۔ نازی آئیڈیالوجی میں ریشل پیورٹی، لیونگ سپیس اور بروٹل سٹیٹ کے کانسیپٹس شامل تھے۔ ہٹلر نے جرمن آرین ریس کو سب سے سپیریئر قرار دیا اور دوسری ریسز، خاص کر کے جیوز کو انفیریئر سمجھا۔ ہٹلر کی نظر میں جیوز ایک خطرناک دشمن تھے جنہوں نے جرمنی کی اکانومی کو تباہ کیا ہوا تھا۔ اس نفرت کو پھیلا کر ہٹلر نے پبلک میں اس پروپیگنڈے کو پروموٹ کیا کہ جیوز کو جرمنی سے نکالنا ہی بہترین حل ہے۔ لیونگ سپیس کی سوچ کی بنا پر ہٹلر نے اپنے خوفناک پلانز شروع کیے۔ اس نے پولینڈ، آسٹریا اور چیکوسلوواکیا کو انویڈ کر لیا، جو کہ ورلڈ وار 2 کی شروعات تھی۔ دوستوں، ہٹلر نے ڈکٹیٹر رجیم اسٹیبلش کرنے کے لیے سیکرٹ اسٹیٹ پولیس اور ایس ایس کو یوز کیا۔ یہ فورسز ہٹلر کے آرڈرز پر عمل کرتی تھیں اور ان کو کرٹیسائز کرنے والے یا اپوزیشن میں ہونے والے لوگوں کو اریسٹ یا ایگزیکیوٹ کر دیتی تھی۔ ہٹلر کی ملٹری اسٹریٹجیز نے بھی اس کی سکسیس میں اہم رول پلے کیا۔ اس دور میں لائٹننگ وار ایک ملٹری ٹیکٹک تھی جس میں تیزی سے حملے کیے جاتے تھے تاکہ دشمن کو موقع ہی نہ مل سکے کہ وہ ریئیکٹ کرے۔ مگر ہٹلر کی سکسیس کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ 1941 میں جب اس نے سوویت یونین انویڈ کیا، اس کی فورسز کو مسکوویٹ کے نزدیک سویر ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جرمنی کی پوزیشن لگاتار خراب ہوتی گئی۔ دوستوں، 1944 میں ایک فیلڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ جسے جولائی پلاٹ کہا جاتا ہے، ہٹلر کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی کوشش تھی، لیکن یہ اٹیمپٹ ناکام رہا اور پلاٹرز کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ 1945 میں جب الائیڈ فورسز نے جرمنی انویڈ کر لیا اور سوویت ٹروپس برلن تک پہنچ گئے، ہٹلر نے سمجھا کہ شاید اب اس کا اینڈ قریب ہے۔ اس وقت ٹھیک 30 اپریل 1945 کو اس نے اپنے بنکر میں سوسائڈ کر لی۔ اس کی موت سے تھوڑی دیر بعد جرمنی نے سرنڈر کر دیا اور ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی۔ دوستوں، ہٹلر کی کہانی دنیا کو یاد دلاتی ہے کہ طاقت اور تشدد کا استعمال صرف نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی کی نفرت نے پوری دنیا کو کس طرح سے متاثر کیا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے۔ نفرت اور ڈویژن کی بجائے ہٹلر دنیا کا سب سے ظالم ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس کے ایکشن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔